سید فیضان شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ کا اور برین ڈائریز یوٹیوب چینل کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل پہ آ کے تو اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بندہ ناچیز جو ہے وہ اس قابل تو نہیں ہے. یہ سب خدائے بزرگ و برتر کی عنایات ہیں کہ اس نے ہمیشہ بازو تھامے رکھا اور اس مقام تک پہنچایا. میں اپنا تعارف کرواتا چلوں. میں گجرات کے ایک گاؤں معین الدین پور کا رہائشی ہوں. میرے والد صاحب آرمی میں تھے اور وہ جہاں جہاں جاتے رہے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی جاب کا نیچر ایسی تھی کہ ہم ان کے ساتھ رہتے رہے. جو ابتدائی تعلیم تھی تقریباً 3 کلاسیں میں نے کراچی میں شروع کی جو ہے وہ میں نے پڑھی. اس کے بعد ہم لاہور آ گئے. لاہور میں جو ہے وہ گورنمنٹ آرڈننس اسکول میں ہم نے داخلہ لیا اور وہاں پر 6ٹھی کلاس میں جب تھے تو والد صاحب جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ باہر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں میں آپ کو چھوڑ کے جانا. تو ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا کہ جو اپنوں کی ایک کسک اور کشش ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ رہنی چاہیے. رشتوں کا بڑا احترام ہوتا ہے اور آپ کو رشتے جو ہیں آپ کے اچھے رشتے وہ آپ کو پروموٹ کرنے میں آپ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو والد صاحب 78 میں بیرون ملک سعودی عرب چلے گئے ڈیپوٹیشن پہ. تو ہمیں گجرات کے گاؤں معین الدین پور میں ہمارے دادا جان تھے سید فضل شاہ صاحب، انسپیکٹر رہے وہ پولیس میں. اس کے بعد دادی جان تھی اس وقت یہاں پر. تو ہمیں ان کے پاس جو ہے وہ گاؤں میں چھوڑ گئے. یہاں پر میں نے 6ٹھی کلاس میں گورنمنٹ مڈل اسکول معین الدین پور اس میں داخلہ لیا. وہاں پر 8ویں تک میں نے تعلیم حاصل کی. اس وقت گاؤں کے حالات یہ تھے کہ ہر سال سیلاب آیا کرتا تھا. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک نالہ ہے اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہر سال سیلاب آتا تھا چھٹیوں میں. تو جب چھٹیوں کے بعد ہم اسکول جاتے تھے تو چھٹیاں ہونے سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب آپ لوگوں نے آنا ہے تو اپنے ساتھ کسیاں اور کھرپے جو ہیں وہ لے کے آنے. ہم جب چھٹیاں ختم ہونی تو پہلے دن ہم کسیاں بیلچے یہ ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ سیلاب آ چکا ہوتا تھا اور تمام 3-4 کلاس رومز تھے. ایک آفس تھا، چھوٹا سا اسکول تھا اس کا، لیکن جو کھلا رقبہ کافی تھا ہمارے پاس. جو موجودہ اگر آپ دیکھیں تو باؤنڈری بن گئی ہوئی ہے 1-1.5 ایکڑ میں ہمارا اسکول موقع پہ موجود ہے. اس وقت جو ہے کھلی جگہ ہوتی تھی، درخت تھے اور 3-4 کمرے تھے. تو ان کلاس رومز میں ہم جو ہے وہ صاف اس کو کرتے تھے. 4-4 5-5 انچ جو ہے وہ مٹی ہوتی تھی. تو ہم نے اس کو صاف کر کے تو پھر اسکول جو ہے وہ شروع ہوتا تھا. تو ہم بوریوں میں کتابیں ڈال کے لے کے جایا کرتے تھے اور وہی بوریاں ہم بچھا کے اس پہ کتابیں رکھ کے پڑھا کرتے تھے اور پھر واپسی پہ انہی میں ہم نے کتابیں ڈالنی اور پھر ہم نے گھر آ جانا. خیر 8ویں کلاس جو ہے وہ کرنے کے بعد گورنمنٹ پبلک اسکول میں میں نے داخلہ لیا. 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول نمبر 1 وہاں سے میں نے میٹرک کیا. 1983 کے بعد میں نے پھر سر سید ڈگری کالج گجرات میں FSc اور BSc جو ہے وہاں سے کی. وہ کرنے کے بعد میں نے MSc میں ایڈمیشن لیا. MSc میتھمیٹکس پارٹ 1 میں نے کیا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے ترک کر دیا اس کو کیونکہ میرا ایڈمیشن میکینیکل انجینئرنگ میں میرے چچا ہیں وہ میکینیکل انجینئر ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں تو انہوں نے میرا ایڈمیشن وہاں پر کروایا تھا. تو وہ میرا ایڈمیشن تو وہاں پر ہو گیا لیکن ویزا نہ ملا، میں نہ جا سکا. تو وہ 1 سال جو جرمن لینگویج سیکھی وہ بھی ضائع ہو گئی اور MSc بھی میں مکمل نہ کر سکا. پھر کچھ عرصہ میں نے سٹی اسکول یہاں پر ہوا کرتا تھا میڈم کانیہ ریاض کا، وہاں پر میں نے
تقریباً 6-7 ماہ یا 1 سال تقریباً وہاں پر میں نے بطور سائنس ٹیچر میں نے پڑھایا، میتھمیٹکس اور میں انگلش پڑھایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر خیال آیا کہ میں تو یہاں پر رکا رہوں گا، میں نے پھر لا میں ایڈمیشن لے لیا پنجاب لا کالج میں۔ تو وہاں سے میں نے 93 میں اپنا لا مکمل کر کے تو واپس گجرات آ گیا۔ یہاں پر میں نے میاں اشرف تنویر صاحب کو جوائن کیا، ہمارے سینئر ٹیچر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سول کا بڑا نام تھا ان کا۔ تو وہاں پر میں تقریباً 8 ماہ ان کے پاس اپرینٹسشپ کرنے کے بعد میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ آفس بنا لیا۔ اب ایک ذہن میں ایک بات تھی کہ ہمیشہ جب بھی خدا سے مانگا ہے اس نے نواز دیا ہے، کبھی کوئی تگ و دو کرنے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ خدا کا کو خاص کرم رہا اور اسی کی عنایات جو ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ تو میں نے جب انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی تو الحمدللہ پہلے مہینے میں میرے پاس 19 کیس آئے جو میں نے بک کیے، جو میرے خیال میں کہ گجرات کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ تھا کہ کسی انڈیپینڈنٹ جو جونیئر 8 ماہ کی پریکٹس ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کے پاس اتنے کیسز آئے۔ تو یہ خدا کی کرم نوازی تھی۔ وہاں سے میرا جو ہے صحیح سٹارٹ شروع ہوا پریکٹیکل لائف کا۔ لوور کورٹ میں نے پریکٹس جو ہے وہ 2006 تک کی۔ تو 2006 میں مجھے بطور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہے وہ تعینات کر لیا گیا۔ میں تقریباً فیڈرل کورٹ میں 1.5 سال میں نے وہاں پر اسلام آباد میں سرو کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے ملتان بھیج دیا گیا۔ ملتان میں نے تقریباً 6-6.5 ماہ وہاں پر بطور ڈی پی جی رہا۔ پھر لاہور آ گیا، یہاں پر بھی 6-7 ماہ رہا۔ اس کے بعد میرا سپریم کورٹ کا لائسنس آ گیا۔ جب سپریم کورٹ کا لائسنس آیا تو اس وقت ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ بہت کم تھے جن کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس تھا۔ تو سپریم کورٹ میں ڈی پی جیز یا اے پی جیز کی ضرورت تھی۔ تو مجھے جو ہے میرا لائسنس آیا تو میری خوش قسمتی سمجھیں کہ 15 مئی کو میرا لائسنس آیا تو 16 تاریخ کو میری جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہاں کر دی گئی سپریم کورٹ اسلام آباد میں۔ تو میں بطور ڈی پی جی سپریم کورٹ میں نے کام شروع کر دیا۔ تو 2010 میں افتخار عمر چوہدری صاحب نے ایک ججمنٹ کے ذریعے تمام پراسیکیوٹرز کو فارغ کر دیا۔ تو جب فارغ کر دیا تو میں اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً 2.5 سال مجھے ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب میں اسلام آباد میں ہی بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کام شروع کروں۔ تو میں نے وہاں پر تقریباً 3 سال بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کام کیا، اپنا انڈیپینڈنٹ آفس بنایا بلو ایریے میں، تو اپنا کام کرتا رہا۔ میرے دوست پراسیکیوٹر جنرل وقاص قدیر ڈار جو نیب کے پراسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے جب دیکھا مجھے سپریم کورٹ میں کام کرتے ہوئے تو انہوں نے مجھے نیب میں بطور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ دعوت دی وہاں کام کرنے کی۔ میں نے پہلے تو اس دعوت کو سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یار کہ میرا ابھی کام تھوڑا سا ابھی سیٹ ہوا ہے تو آپ، انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنی ٹیم بنانا ہے، آپ میرے ساتھ کام کریں گے۔ تو مجھے بطور ڈی پی جی جو ہے وہ نیب میں اپوائنٹ کر لیا گیا۔ یہ بی پی ایس 21 کی پوسٹ تھی۔ تو وہاں پر مجھے جو ذمہ داریاں تفویض کی گئیں اس میں انچارج سپریم کورٹ سیل مجھے اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے این آر او کیسز کا بھی انچارج بنا دیا گیا۔ پھر مجھے ایچ آر سی کے جتنے بھی میٹر تھے جو پورے پاکستان میں آتے تھے وہ بھی میں دیکھتا تھا۔ نیب سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہوتے تھے اس کا بھی میں انچارج تھا۔ پھر پاناما کیس جو نواز شریف کا کیس بہت مشہور کیس ہے، اس میں بھی مجھے خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا اور میں نے وہ کیس بھی میں نے کیا۔ 2017 میں جب ہمارے پراسیکیوٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کا ٹرنیور کمپلیٹ ہو گیا، تو ان کے ٹرنیور کمپلیٹ ہونے سے 1 ماہ پہلے میں نے 1 منتھ نوٹس دے کے تو میں نے بھی نیب کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور میں نے ساتھ ہی ریزائن کر دیا۔ تو نومبر 2017 کو نیب جو ہے اس سے ریزائن کرنے کے بعد میں آج تک جو سپریم کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اپنے انڈیپینڈنٹ آفس میں کام کر رہا ہوں اور پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں۔
کیونکہ میں اسکول میں پڑھاتا رہا تھا تو میرے استاد محترم جو میاں اشرف تنویر صاحب ہیں ان کو پتہ تھا کہ اس کو پڑھانے کا بھی شوق ہے اور کچھ تھوڑا سا کوشش بھی کر لیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہاں پر میں ایک پرائیویٹ کالج ہے، لا کالج ہے، سول پائلٹ لا کالج کے نام سے، ان کی افیلیشن تو نہیں ہے لیکن وہ داخلے بھیجتے ہیں لاہور سے، تو وہاں پر آپ آئیں پڑھائیں. میں نے جی بڑی خوشی کی بات ہے آپ مجھے. انہوں نے مجھے وہاں پر جگہ بنا کے دی اور میں وہاں پر پڑھانا میں نے شروع کیا. میں تقریباً 1 سال وہاں پر پڑھاتا رہا. تو 97 میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر پنجاب یونیورسٹی کی تمام تر سہولیات جو یہاں پر میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہاں پر بچوں کو نہیں مل رہی وہ ہم ان کو دیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک لا کالج اپنا جو ہے یہاں پر بنایا جائے. اب یہ سارا سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی تک میری آپ نے کہیں پر محنت نہیں دیکھی ہوگی، صرف ایک سوچ ہی دیکھی ہوگی. اور یہ سوچ کیسے جو ہے وہ عملی طور پر ایک کامیابی کی طرف کیسے جاتی رہی، یہ آپ دیکھیے گا کہ عنایات رب کریم کی کیسے ہوتی. میں نے کالج جو ہے وہ سٹارٹ کیا 98 میں. تو الحمدللہ میرے ساتھ میرے دوست اتنے مخلص تھے، جس میں قاضی ظفر صاحب تھے، ہمایوں غنی صاحب تھے، میاں اکبر جاوید صاحب تھے، شباز اکرم صاحب تھے. تو یہ میرے ساتھ تھے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے میں نے جو ہے وہ کالج اپنا بنایا، لیکن یہ جو ہے میرا ساتھ دیتے رہے پڑھانے میں. تو جب یہ کالج 1 سال کا عرصہ گزرا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تو اچھے خاصے طالب علم جو ہیں، طلباء جو ہیں وہ ایڈمٹ ہوئے اور انہوں نے اچھا رزلٹ بھی پیش کیا. تو 99 میں ہم نے انڈیپینڈنٹ بلڈنگ لے لی. اب جب 99 میں بلڈنگ لی اور وہاں پر تعداد بھی بچوں کی بڑھ گئی تو پھر یہ سوچا گیا کہ ادارے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اپنی جگہ ہونی چاہیے. تو ہم نے میں نے جب دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یار کوئی شہر میں آپ جگہ دیکھ لیں. میں نے کہا نہیں یار میں نے شہر میں نہیں جگہ بنانی، میں نے کالج بنانا ہے تو میں نے اپنے علاقے میں بنا. مجھے کچھ سینئرز تھے میرے، انہوں نے بھی کہا جب میں نے جگہ خریدی گاؤں میں تو سب سے پہلے مجھے اللہ جنرل نصیب کرے ایک سینئر ہمارے وکیل تھے چودھری محمد اقبال صاحب آف بیل پور، ان کے بیٹے میرے کلاس فیلو رہے، آج کل وہ سیشن جج ہیں. تو انہوں نے مجھے، میں کچہری عدالت میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ یار بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جگہ لی ہے گاؤں میں اپنے، تو پلیز آپ اس طرح کریں کہ آپ ادارہ آپ کا ایک نام بن گیا ہے، بہت کم عرصے میں 2-3 سالوں میں آپ نے اپنے ادارے کا نام بنا لیا ہے، تو آپ شہر میں کم جگہ لے لو لیکن گاؤں میں نہ جانا. تو میں نے کہا انکل میں اگر آپ سے ایک بات کروں تو کیا آپ اگر میری بات سے اتفاق کریں گے تو مجھے اجازت ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں اجازت ہوگی. تو میں نے کہا انکل میں اس لیے وہاں پر کالج بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے بہت اعلیٰ عہدوں پہ لوگ رہے ہیں لیکن وہ گاؤں چھوڑ گئے، یہاں پر رہے نہیں. انہوں نے گاؤں کے بارے میں سوچا نہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹرز چاہیے، ان کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جن کو دیکھ کے ہمارے بچے جو آگے بڑھنے کی جستجو کریں، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ ہم نے بھی یہ بننا ہے، ہم نے یہ ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے اس جیسا انجینئر بننا ہے، ہم نے ان جیسا جو ہے وہ آرمی افسر بننا ہے. لیکن جو بھی اچھے عہدوں پہ رہے انہوں نے فائنلی جو ہے اس گاؤں کو خیر آباد کہا اور بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے. میری خواہش ہے کہ میں یہاں پر ادارہ بناؤں اور تاکہ ہمارے گاؤں کے بچے اس ادارے کو دیکھیں، یہاں سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہوئے بچوں کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی یہ لگن اور جستجو پیدا ہو کہ ہم نے بھی کل کو اس ادارے میں پڑھنا ہے، یا ہم نے اس ادارے میں اگر نہیں بھی پڑھنا تو ہم نے بڑا آدمی بننا ہے اور ہم نے بھی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جانا ہے. تو میں نے اس لیے صرف بنایا کہ اگر ایک بچہ بھی ہمارے گاؤں کا اگر اس ادارے سے پڑھ کے کچھ بن گیا تو میری جو ہے وہ محنت وہ میں سمجھوں گا کہ وہ سفل ہوگی.
تو الحمدللہ انہوں نے مجھے تھپکی دی اور کہا کہ کیری آن. مجھے خوشی ہوئی, آپ ادارے کو بنائیں. میں نے یہاں پر پھر 2008 میں اس ادارے کو یہاں پر شفٹ کر لیا. ہم نے مکمل کیا اس ادارے کو گجرات گاؤں میں اپنے, اور جس جگہ پہ اس وقت یہ ادارہ ہے یہاں پر ہم نے اس کو شفٹ کر لی. اب الحمدللہ میں بڑے خوشی سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس ادارے سے تقریباً 20 کے قریب ہمارے گاؤں کے ہی بچے وکیل بن چکے ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنے جو ہے کارہائے منصبی وہ انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد ابھی جو موجودہ لاٹ ہے, جو کلاسز چل رہی ہیں, اس میں بھی اتنے ہی بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی میں سمجھتا ہوں کہ قیمت صرف پوری نہیں ہوئی, ہم بہت آگے نکل گئے الحمدللہ. اب فیضان شاہ صاحب میرے پاس آئے تھے کہ آپ مجھے اپنی کامیابیاں کے حوالے سے بتائیں, تو میں اس میں میری کامیابی آپ نے دیکھی کہ میری کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ پاک کی دین ہوتی ہے. اب یہ دین اللہ پاک کی آپ کو کیسے ہوتی ہے صرف وہ میں نے آپ کو بتانا. ہمارے کالج کا لوگو اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کو آپ ذرا پڑھیے گا. اس میں لکھا ہے, ہم نے 2 چیزیں لکھی ہیں, ٹرسٹ ان گاڈ اور ڈٹرمینیشن, 2 چیز. اور پھر ساتھ آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے سکسیس. یہی کامیابی کا راز ہے, خدا پہ توکل اور آپ کی مستقل مزاجی. اب یہ خدا پہ توکل کیسے آتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. یہ خدا پہ توکل جو ہے یہ ایسے نہیں آتا, یہ ادب سے آتا ہے, یہ احترام سے آتا ہے. یہ ادب اور احترام کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کو اپنے والدین سے ملتا ہے. اچھا, والدین جو ہیں یہ ہمیشہ آپ کو ادب اور احترام سکھائیں گے, لیکن جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے اگر آپ اپنے والدین کے تابع دار ہیں. تابع داری اپنائیے, اپنے والدین کا احترام کریں. عاجزی خدا کی ذات کو بہت پسند ہے. اگر آپ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے والدین کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے چاہنے والوں کا احترام کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی آپ کے پاس بالکل نہیں بھٹک سکتی. آپ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی جائیں گے, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کامیابی ہوگی تو وہاں پر حاسدین بھی ہوں گے, اور جس کے حاسدین نہیں ہیں اس کو بڑھنے کے چانس کم ملتے ہیں. حاسدین کا ہونا ضروری ہے, تو اس لیے حاسدین سے کبھی نہ ڈریں, خوش ہوں. کہتے ہیں کہ حاسد کے لیے یہی کافی ہے, مولا علی کا قول سنانے لگا ہوں آپ کو, حاسد کے لیے یہی کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو یہی کامیابی کا راز ہے, ڈٹرمینیشن, خدا پہ توکل, عاجزی, والدین کا احترام. یہ 4 چیزیں آپ گرہ سے باندھ لیں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں انسان کی جو انسان کا کمپیٹنسی ہے وہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ عاجزی میں ہیں, خدا کے آگے جھکتے ہیں, والدین کا احترام کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کا احترام کرتے ہیں, ان کا احساس کرتے ہیں, تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے کام جو ہے وہ قدم چومتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اس چینل کو میں فیضان شاہ صاحب کا جو ہے برین ڈائریز یوٹیوب چینل, میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.